بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ گھر میں پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟ گھر میں پریشانی آنا ایک عام بات ہے، لیکن کئی بار یہ پریشانیاں ہمارے کچھ غلط رویے سے، عادتیں یا غلطیوں کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جن سے بچا جائے تو گھر میں سکون اور خوشحالی بنی رہتی ہے۔ گھر میں پریشانی آنے کی وجہ: نماز کا نہ پڑھنا یا پھر قرآن اور دعاؤں سے دور رہنا، گھر میں جھگڑنا، چیخنا چلانا، اللہ کی ناشکری کرنا اور شکایت کرنا، حرام روزی یا جھوٹ بولنا، بڑوں کی نافرمانی کرنا، گھر میں غیبت برائی کرنا، گھر میں ناجائز چیزیں جیسے اشلیلتا، گانے بجانا، حسد، جلن اور بری نظر، گھر میں طہارت پاکی کا خیال نہ رکھنا۔ ان باتوں سے بچیں تو گھر میں پریشانی کم ہوگی۔ نماز کی پابندی کرو۔ گھر کے ہر مرد اور عورت کو 5 وقت کی نماز پڑھنی چاہیے۔ نماز سے برکت آتی ہے اور اللہ کی رحمت اترتی ہے۔ قرآن کی تلاوت کرو۔ روز تھوڑی دیر سورۃ البقرہ، سورہ یاسین یا سورہ اخلاص پڑھو۔ اس سے گھر میں نعمت اور سکون آتا ہے۔ صبح اور شام کی دعائیں پڑھو، اس سے شیطان اور بری نظر سے حفاظت ہوتی ہے۔ گھر کو صاف اور پاک رکھو۔ جہاں صفائی ہوتی ہے وہاں رحمتیں ہوتی ہیں۔ گندگی اور ناپاکی سے بچو۔ ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آؤ۔ جھگڑا، چیخنا، غصہ یہ سب شیطان کو خوش کرتے ہیں اور رحمتوں کو دور کرتے ہیں۔ حلال روزی کمائیں۔ حرام کمائی سے گھر میں نعمتیں نہیں ٹکتی اور پریشانی آتی ہے۔ شکر گزار بنو۔ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ جو کچھ ملا ہے اسی میں خوش رہو۔ پردے اور حیا کا خیال رکھو۔ گھر میں بے پردگی، بے میل ملاپ گھر میں فساد لاتا ہے۔ گھر میں سورہ بقرہ کو روزانہ ایک بار پڑھنا، اللہ کے کلام سے روشنی آئے گی۔ حدیث میں آیا ہے کہ سورہ بقرہ سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ ایمان اور نیک اعمال پر قائم رہو۔ جس گھر میں اللہ کا ذکر، نیک اعمال اور پاک دل ہو وہاں پریشانی دیر تک نہیں ٹکتی۔ گھر کی پریشانیوں سے بچنے کے لیے اثردار وظیفہ۔ وظیفہ نمبر 1، سورہ بقرہ کا اثردار عمل۔ سورہ بقرہ کو حدیث میں شیطان کو بھگانے والا بتایا گیا ہے۔ روزانہ گھر میں ایک بار سورہ بقرہ کی تلاوت کرو یا اسپیکر میں چلا دو۔ حدیث: جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں شیطان نہیں آتا۔ صحیح مسلم۔ وظیفہ نمبر 2، آیت الکرسی کا عمل۔ آیت الکرسی پڑھنا گھر کی حفاظت، برکت اور پریشانیوں سے نجات کے لیے بہت اثردار ہے۔ ہر نماز کے بعد ایک بار پڑھو اور رات کو سونے سے پہلے ایک بار ضرور پڑھو۔ حدیث: جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کے اور جنت کے بیچ صرف موت ہے۔ وظیفہ نمبر 3، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ نظر بد، جادو اور شیطانی اثر سے بچنے کے لیے صبح اور شام 3 بار سورہ فلق
اور سورہ ناس پڑھو۔ حدیث: ان دونوں سورتوں سے اللہ کی پناہ مانگو، اس سے بڑھیا کوئی چیز نہیں۔ وظیفہ نمبر 4: یہ ذکر گھر میں اکثر کرو۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس دعا کو زیادہ سے زیادہ پڑھو۔ یہ دعا حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے۔ اس سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں، رزق میں برکت آتی ہے اور غم سے نجات ملتی ہے۔ وظیفہ نمبر 5: یہ 3 بار پڑھو اور پھونک مارو۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ دن میں کبھی بھی 7 بار پڑھ کر پورے گھر میں پھونک مارو یا اپنے ہاتھوں پر پھونک کر چہرے اور سینے پر پھیرو۔ اہم باتیں جو ساتھ میں کرنی چاہیے: صبح شام اذان ضرور دیں گھر میں، چاہے نماز نہ بھی ہو۔ حرام چیزیں، جھوٹ، گالی، بے حیائی، گناہ سے گھر کو پاک رکھو۔ بڑوں کا ادب، رشتوں میں صبر اور دلوں میں شکر رکھو۔ صدقہ ضرور دیں، بھلے ہی 1 روپے کیوں نہ ہو۔ اللہ حافظ۔